نمازیں ادا کرنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے وعدہ ہے کہ اس کو جنت اس کے اوپر واجب کر دی جائے گی۔ اچھا 40 نمازوں کا ذکر بھی بتایا کہ بھئی 40 نمازوں کا ذکر اس لیے ہے کہ 40 دن جو ہے وہ انسان کے قائم کر دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک سخت سے سخت دل انسان اگر کوئی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جائے نا تو اس کا دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو انسان ہے کہ اس کو جتنی دین کی بات بتائی جائے اس کا دل جو ہے نا وہ پتھر ہی رہتا ہے، پگھلتا نہیں ہے، موم نہیں ہوتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ایک اتنی زیادہ مٹھاس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص سے محبت کرتے ہیں نا اس کو میں نے کتاب میں پڑھا کہ قرآن کا ہر ایک لفظ کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اگر کوئی شخص سارا دن کہنا الحمدللہ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، اگر کوئی شخص سارا دن کہنا الحمدللہ الحمدللہ اور 40 دن تک الحمدللہ کہتا رہے تو 40 دن وہ اللہ کی 40 دن اللہ کی کوئی ایسی تجلی دیکھ لے گا کہ وہ اپنا ہوش سنبھال نہیں سکے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی وہ انسان اگر کوئی عمل پابندی سے شروع کرے نا تو کسی کا پیچھے ہاتھ پکڑ کے شروع کرے، خود نہ شروع کر لے، ورنہ اس کے نقصانات اٹھا لے گا، کیونکہ انسان کمزور ہے اور اللہ کا کلام بہت طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تھوڑی کہہ دیا کہ بھئی اگر یہ کلام پہاڑوں پہ آتا تو پہاڑ لرز جاتے، اور یہ کلام اگر زمین پہ رکھ دیا جاتا تو زمین ہل جاتی، اور یہ کلام اگر سمندر میں رکھ دیا جاتا تو پانی ابل کے جو ہے باہر آ جاتا۔ معلوم ہوا کہ یہ کلام بہت اونچا کلام ہے، کوئی عام کلام نہیں ہے، اسی لیے اس کلام کا ہر ایک کلمے کا فرشتہ مقرر ہے۔ الحمدللہ کا ایک فرشتہ، للہ کا ایک فرشتہ، رب کا ایک فرشتہ، عالمین کا ایک فرشتہ۔ ایک آیت کے اوپر جب 5 فرشتے، اور فرشتے ہیں کتنے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فرشتے کتنے؟ تو بھئی وہ آج وہ جو حج کر کے آتا ہے نا، جو حاجی صاحب اپنے آگے جو ایک حج کر کے آیا، ہاں عزیز، وہ کیا لگاتے ہیں اپنے نام کے آگے؟ حاجی۔ اور جو 2 حج کر لے وہ الحاج بن جاتا ہے نا۔ ہاں بھائی کیوں بھائی؟ کہا بھائی میں نے 2-3 حج کر لیے تو میں الحاج ہوں۔ تو الحاج جو بن جاتا ہے تو وہ کوئی 7 کیا ہوا ہے، کوئی 8 کیا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنی جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کے دوران کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں 41 حج کیے ہیں۔ تو کہا کہ حضرت اتنی عمر؟ کہا کہ ہاں، جب 6 سال کا تھا تو والد پہلی دفعہ انگلی پکڑ کے لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد جو حج شروع کیا تو آج تک اللہ نے حج نہیں چھڑوایا۔ یہی وجہ تھی کہ بھئی وہ 41 حج، 40 حج، آج بھی اگر ہم ڈھونڈیں تو 8-10 حج والے مل جاتے ہیں، مگر جس فرشتے نے ایک دفعہ اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، موت قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کو قدرتی انسان سے محبت ہو گئی پیدا کرنے کی، بنانے کے بعد، اور ایسی محبت ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ بھئی اب میں اپنی محبت کا آخری انتہا کیا کروں؟ تو کہا کہ بھئی میں اپنی محبت کا آخری انتہا یہ کرتا ہوں کہ آسمانوں پہ جو سجدے میں فرشتے پڑے ہوئے وہ صرف سجدے میں پڑے ہوئے، جو رکوع میں وہ صرف رکوع میں، اور جو کھڑے ہوئے وہ صرف کھڑے ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ میں جو انسان پیدا کروں گا وہ کھڑے بھی ہوں گے، وہ رکوع بھی کریں گے، وہ سجدہ بھی کریں گے، اور وہ دنیا کو بھی دیکھیں گے۔ فرشتوں میں تو یہ صفت ہی نہیں ہے نا، ان کے وہ تو بری ذمہ ہے، کھانے پینے ہر چیز سے بری ذمہ ہے، مگر اللہ نے کہا کہ نہیں، میں جو اب یہ چیز پیدا کر رہا ہوں نا، یہ دنیا بھی دیکھیں گے اور میری محبت بھی جو ہے نا وہ برقرار رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان جو ہے نا وہ اخلاص دل سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ رشک کر رہا ہوتا ہے آسمانوں پہ، اور فرشتوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے مجھ سے مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان کی سن لی، ان کی مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ انسان مگر وہ اتنا جو ہے وہ بیکار ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھ نہیں رہا کہ اللہ کتنی محبت کر رہا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ نے محبت کی انتہا بتا دی، کہ انتہا کیا بتائی؟ ایک ماں جو ہے نا وہ ایک محبت کرتی ہے نا، خالی ایک محبت ہے بس، کہ ایک ماں کی ممتا جو ہے نا وہ بھی 5 بچوں میں تقسیم محبت ہے، کہ ان 5 میں بھی نا کوئی ایک بچہ ماں کے زیادہ قریب ہوگا، یہ قدرتی عمل ہے۔ میں باپ ہوں نا تو 4 میں کوئی ایک زیادہ میرے قریب ہے۔ ایسے یہ ہم سب کا مسئلہ یہی ہے
کہ کوئی ایک بچہ، میں اپنے باپ کے، ہم 5 بہن بھائی ہیں، تو میں والد کے قریب ہوں، بڑا بھائی والدہ کے قریب ہے، تو ہم قریب نہیں ہیں، ان کی محبت نے ہمیں قریب کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت سے، ہر ایک شخص سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا ہے، کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کافر رو رہا تھا نا، 70 سال سے کہہ رہا تھا یا وہ بت کی پوجا کر رہا تھا، اور یا صنم یا صنم یا صنم، اور وہ آنکھ لگی اور آنکھ کھلتے ہی اس نے کہا یا صمد، جیسی صمد کہا تو ایک آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں تیرے پاس۔ تو چونک گیا، کہا یہ آواز کہاں سے آئی؟ کہا جس کو نیند میں پکارا تھا آج وہ تجھے پکار بیٹھا ہے۔ ایک اونگ میں اس نے کہا کہ یا صمد، تو وہاں سے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہو گیا۔ تو ہم اللہ سے غافل ہو گئے؟ اللہ ہم سے غافل نہیں ہوا۔ اللہ جب ہی کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر بھائی کہا جائے گا آخری جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، وہ لے آؤ بھائی، لے آؤ، اس کو بھی لے آؤ، یہ بھی میرا، یہ اس نے مجھے پکارا ہے اخلاص سے نا، اور اس کو بھی جنت میں بھیج دو۔ اور آخری جو جنتی جا رہا ہوگا اس کو اس دنیا سے 70 گنا بڑی جنت دی جا رہی ہوگی، 70 گنا بڑی، کہ ہم تو یار پاکستان نہیں گھوم سکتے سارا، کمزور اتنے، اور اگر کہیں گھومے بھی ہو تو اور وہاں علاقے کا باشندہ مل جائے تو کہتا ہے بھائی وہ میرا گھر تو فلاں نہیں، اچھا وہ تو جگہ جا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو وہ جو 70 گنا بڑی جنت مل رہی ہوگی تو وہ سارا دن جو ہے نا وہ جنت کو سیر و سپاٹوں میں گزار دے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیر اس کو کم لگ جائے گا جب جمعے کا دن آئے گا اور اللہ جو ہے وہ اپنی تجلی دکھائیں گے، تو وہ ساری نعمتیں، وہ جنت، وہ باغ، وہ حوریں، وہ 70 حوریں جو ملی ہوئی ہوں گی اس کی خدمت میں، وہ حوض کوثر کا پانی، وہ شہد کی نہریں، وہ دودھ کی نہریں، وہ کہے گا اللہ یہ سب پھر لے لے، بس میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے غائب نہ کرنا۔ مگر وہ تو تھوڑا وقت ہوگا، جیسے دنیا میں تھوڑا وقت اللہ کی عبادت کا ہے نا، اسی طرح وہ تھوڑا وقت اللہ کے دیدار کا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کافر اگر چیخیں مار رہا ہوگا نا جہنم کے اندر، تو وہ آگ سے کم مار رہا ہوگا، اس کی زیادہ چیخیں اللہ کے دیدار نہیں ہونے سے ہو رہی ہوں کہ میں اللہ کے دیدار سے محروم رہ گیا۔ مانتی تو ساری دنیا ہے نا اللہ کو، ایسا تو دنیا میں کوئی شخص ہی نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانے، ساری دنیا اللہ کو مان رہی ہے، مگر وہ جو اللہ کا دیدار سے محرومی ہو جائے گی نا، اس سے بڑی قیامت کوئی قیامت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ التحیات 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 للہ والصلوات والصلوات والطیبات والطیبات السلام علیکہ السلام علیک السلام علیکہ السلام علیک ایہا النبی ایھا النبی ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ التحیات التحیات للہ للہ والصلوات والصلوات والطیبات والطیبات السلام علیکہ السلام علیک ایہا النبی ایھا النبی ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمیں اپنے جنت کا دیدار کروا، اے اللہ اپنے دیدار سے محرومی نہیں فرما دینا۔ اے اللہ یہ آنکھ گناہ گار ہے، گناہ گار آنکھ آپ کا دیدار نہیں کر سکے گی، اے اللہ مگر جو سچی توبہ کر لے آپ اس کو اپنا دیدار کرا دیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ نبی کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے گھر کا دنیا میں بھی دیدار عطا فرما، اے اللہ آنکھ دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حاضری نصیب فرما، اے اللہ تمام دنیا میں جو حاجتیں پوری فرما، تمام مشکلات آسان فرما، ہر پریشانی غم سے ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک دنیا میں رہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جب وقت آخر و زبان سے کلمہ جاری و ساری فرما، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔